السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ اس کی گود بھی بھر دے۔ یہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستوں، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ڈاکٹر کی بات کبھی حاتمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے، لیکن رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی تیل پر کام کرتی تھی، اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ پاک سے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے طعنے بڑھ رہے تھے، اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے طعنوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی، اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کہ کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے بند توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی طعنہ نہیں مارا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دلجوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور ہی نہیں تو ہم اس پر بھی شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ دوسری شادی کر لو، مگر وہ اپنے بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد ذہن ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔
ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر یہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکوت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو کیوں ادھورا رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہتے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی۔ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ تو دوستوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی ایک بار آمین کہہ دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔